بھی ہوئی رات کا کیا کہنا، عجب سما اب میں اس کے بعد امام مسجد فاطمہ حضرت مولانا عبدالغفار صاحب جو اس مسجد کے امام ہیں، میں حضرت والا کو آواز دیتا ہوں کہ حضرت والا مائک پر تشریف لائیں اور اپنی ناصحانہ کلمات سے ہم سب کو مستفیض فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد ولا رسالت بعد رسالتی ولا نبوت بعد نبوتی ولا معصوم بعد عصمتی ولا شریعت بعد شریعتی ولا سنت بعد سنتی ولا امت بعد امتی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم إنا أرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات۔ ہوں لاکھوں سلام اس آقا پر بت لاکھوں جس نے توڑ دیے، ہوں لاکھوں سلام اس آقا پر بت لاکھوں جس نے توڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام سکون انسانوں کے رخ موڑ دیے۔ اس محسن عالم نے الیاس کیا کیا نہ دیا انسانوں کو، دستور دیا منشور دیا کہ راہیں دی کہ موڑ دیے۔ زباں پر مومنوں کے جب بھی ذکر تاجدار آئیں تو اس کے بعد لازم ہے کہ ذکر چار یار آئیں۔ ابو بکر و عمر عثمان و حیدر با وفا جب ہوں تو پھر کیوں نہ گلستان محمد میں بہار آئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، بزرگان دین، ہمارے استاد محترم حضرت مولانا و مفتی سید نقیب الامین صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا یہ حکم ہے کہ میں بھی آپ حضرات کے سامنے چند منٹ روبرو ہوں۔ دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی ہمارے مہمان خصوصی بھی جو ہے تشریف فرما ہے، ان کی موجودگی میں زیادہ دیر لب گشائی کرنا مناسب نہیں ہوگا۔ میں حضرت والا کا اجازت چاہتا ہوں اور مختصر انداز میں اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں۔ میرے بھائی اور دوست بزرگوں، ابھی حضرت نے آپ کے سامنے روبرو ہو کر فرمایا کہ قرآن پاک کی عظمت کیا ہے، قرآن کی اہمیت کیا ہے، ان کی افادیت کیا ہے۔ جس قرآن کے بارے میں کہا گیا کہ جس کا دیکھنا عبادت ہے، جس کا سننا عبادت ہے، جس کو آنکھوں سے لگانا عبادت ہے، جس کو ہونٹوں سے چومنا عبادت ہے۔ میرے بھائی اور دوست بزرگوں، یہ قرآن جب تک دنیا میں نہیں آیا تھا، دنیا ظلم و غارت میں پھنسا ہوا تھا، ظلمت قضا بنی ہوئی تھی دنیا کے اندر۔ بھائی بھائی کا حقوق نہیں جانتا تھا، باپ بیٹے کا حقوق نہیں جانتا تھا، شوہر بیوی کا حق نہیں جانتا تھا، ماں بیٹی کا حق نہیں جانتا تھا۔ یہ قرآن آیا تو مشعل راہ بن کر لوگوں کو رشد و کفر و ضلالت کے اندھیرے اور غار سے نکال کر کے رشد و ہدایت کے راستے پر کھڑا کر دیا۔ یہ قرآن ہے جنہوں نے بھائی کو بھائی سے ملانا، باپ کو باپ بیٹے سے ملایا، شوہر کو بیوی سے ملایا۔ میرے بھائی اور دوست بزرگوں، جب قرآن نہیں تھا تو لوگ بیٹی کے اور عورتوں کے عزت و قدر نہیں کرتے تھے۔ جب قرآن دنیا میں آیا تو قرآن نے بتایا کہ بیٹی اگر تمہارے گھروں میں پیدا ہوتی ہے تو تمہارے گھروں میں بیٹی نہیں بلکہ اللہ کی رحمت آتی ہے۔ میرے بھائی اور دوست بزرگوں، بہنوں کا عزت اور ان کا حق اگر کسی نے دیا تو وہ قرآن ہے۔ یہ قرآن ایسی کتاب ہے کہ جس کا پڑھنا عبادت، جس کا سننا عبادت، جس کے طرف محبت کی نگاہ سے دیکھنا عبادت۔ اگر پڑھنا نہیں آتا، اگر کوئی آدمی محبت سے قرآن کی طرف دیکھتا ہے اور قرآن کی آیتوں پر انگلی پھیرتے ہوئے کہتا ہے اے میرے رب، جو تو نے کہا ہے یہ حق ہے، یہ سچ ہے، تو بھی عبادت ہے۔ میرے بھائی اور دوست بزرگوں، مبارک ہے
یہ حافظ قرآن جو مکمل آپ کی محنت سے، آپ کی مشقت سے، آپ کے چندوں سے، آپ کی جو ہے داد و دہن سے یہ بچہ مدرسہ بنایا، اور پھر اس مدرسے میں بچے آئے، آپ نے اس کے کھانے کا انتظام اپنے حلال کمائی کے ذریعے سے، اپنے خون و پسینے کے کمائی سے کیا۔ یہ بچے آئے، کھائے، ان کے لیے کتابوں کا انتظام کیا، ان کے لیے کپڑوں کا انتظام کیا، ان کے لیے رہنے کا انتظام کیا۔ یاد رکھیے آج ان حافظ قرآن کو جتنا ثواب ملا ہے، کٹکٹلا کے ہر ایک مسلمان کو بھی اتنا ثواب ملا ہے۔ من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نیکی کے کرنے والے کو جتنا ثواب ملتا ہے اتنا نیکی کے راستہ دکھانے والے کو بھی ثواب ملتا ہے۔ خوش نصیب ہے آپ۔ ساتھ ہی ساتھ میرے بھائی اور دوستو، آج میں آپ کو بتا دوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کو بنایا ہے، اس کے ایک ایک حرف پر اللہ نے ثواب رکھا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو بزرگوں، یہ ایسی کتاب ہے کہ جس کتاب کو سننے کے لیے کفار و مشرکین بھی اپنے گھروں کو چھوڑ کر کے رات کی تاریکیوں میں چپکے چپکے مسجد نبوی آ جاتے تھے، اور یہ کہتے تھے، دن میں میٹنگ ہوتا تھا کہ دیکھو محمد کا کلام جو وہ قرآن پڑھتے ہیں کوئی بھی جا کر سننا نہیں، اگر محمد کی زبان سے تو نے اللہ کا قرآن سنا تو تم ایمان لے آؤ گے۔ ان کی باتوں میں جادو ہے، ان کی باتوں میں سحر ہے، ان کی باتوں میں اثر ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، بڑے بڑے کفار مشرکین نے میٹنگ کیا۔ رات جب ہوئی، پیارے آقا، آمنہ کا لال، فاطمہ کا باپ، حسن کا نانا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر تشریف لے جاتے ہیں اور اللہ کی طرف رجوع ہو کر کے نیت باندھ لیتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ دیکھا کیا جاتا ہے کہ عتبہ بھی قرآن کو سننے کے لیے آ جاتا ہے، شیبہ بھی قرآن کو سننے کے لیے آ جاتا ہے، اور ابو لہب، ابو جہل بھی آ جاتا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو بزرگوں، پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کرتے رہتے تھے۔ رات کو جب وہ نکل کر اپنے گھروں کو نکلنے کے لیے نکلتا ہے تو میرے بھائی اور دوستو بزرگوں، راستے میں ابو جہل نے ابو لہب کو دیکھ لیا، عتبہ نے شیبہ کو دیکھ لیا، شرمندہ ہو گئے۔ وہ قرآن ہے جس کو میرے بھائیوں سنے بغیر، ایک صحابی رسول ہے، ان سے کہا گیا تھا کہ دیکھو محمد جب قرآن کی تلاوت کرو گے تم نہیں سننا، تم اپنے کانوں میں روح ٹھوس لینا۔ میرے بھائی اور دوستو، وہ مکہ کی گلیوں میں جا رہا ہے، بازار میں خرید و فروخت کے لیے پہنچ رہا ہے۔ اس نے دیکھا کہ سامنے میں کوئی شخص ہے، جناب آمنہ کا لال، فاطمہ کا باپ، حسن کا نانا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے ہیں۔ تو میرے بھائی اور دوستو بزرگوں، وہ آدمی قریب آتا ہے اور قریب آتا ہے۔ جب وہ قریب آئے تو اس کے دل نے کہا، اللہ کے نبی کے چہرے کو جب دیکھا دل کی دنیا کھلنے لگی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھ کر دل میں داعیہ پیدا ہوا کہ ایک کان سے روح کو ہٹا لیا جائے۔ جیسے ہی روح کو ہٹایا گیا، دیکھا کہ پیارے آقا قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے ہیں۔ جب قرآن کی آواز کو سنتے ہیں وہ بے ساختہ طور پر محمد رسول اللہ کے قدموں میں گر جاتے ہیں اور کہتے ہیں، یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، مجھے وہ کلمہ پڑھا دیجئے جس کلمے کو لے کر آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں۔ لیکن افسوس میرے بھائیوں، یہ قرآن جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقاعدہ ترتیل کے ساتھ پڑھنے کا حکم دیا، آپ کو پتا ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن پاک نازل ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو یاد کرنے کے لیے تیزی کے ساتھ، عجلت کے ساتھ، جلدی کے ساتھ قرآن پاک کی آیتوں کو پڑھنا اسٹارٹ کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر فرمایا، لا تحرک لسانک لتعجل بہ انا علینا جمعہ وقرآنا فاذا قرأنا فاتبع قرآنا ثم ان علینا بیانا۔ اے محمد، مجھے معلوم ہے کہ میں نے چاند کو چاندنی آپ کے صدقے میں دیا۔ اے محمد، مجھے پتا ہے کہ میں نے آسمانوں کو بلندی آپ کے صدقے میں دیا۔ اے محمد، مجھے معلوم ہے کہ زمین کی پستی میں نے آپ کے صدقے دیا۔ اے محمد، مجھے پتا ہے آگ کو جلانے کی طاقت آپ کے صدقے ملی، ہوا کو اڑانے کی طاقت آپ کے صدقے ملی، پانی کو ڈبانے کی صلاحیت آپ کے صدقے ملی، آدم کو صفی اللہ کہا آپ کے صدقے، موسیٰ کو کلیم اللہ کہا آپ
आपके सदके, ईसा को रूह अल्लाह कहा आपके सदके, लेकिन ऐ मोहम्मद आपको भी इजाजत नहीं है कि ये खुदा का कलाम, क्योंकि ये कलाम मेरा कलाम है, आपको भी इजाजत नहीं है कि इस कुरान को उजलत के साथ आप पढ़कर चले जाएं। जल्दी जल्दी कुरान पाक को पढ़ लें। मेरे भाई और दोस्तों बुजुर्गों, जब मोहम्मद रसूलुल्लाह जो सारे कायनात का खुलासा है, उनसे बेहतर इंसान न किसी माँ ने जना है, न कयामत तक जनने वाला है। मेरे भाइयों, आपकी तरह न दुनिया में अल्लाह ने किसी को पैदा किया, न कयामत तक पैदा करने वाला, बल्कि अल्लाह के खजाने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह कोई दूसरा नहीं है। जिस तरह खुदा दूसरा नहीं, उस तरह मोहम्मद रसूलुल्लाह भी दूसरा नहीं। तो मेरे भाई और दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह के नबी को भी इजाजत नहीं मिली कि आप जल्दी जल्दी कुरान पाक की तिलावत कर ले। लेकिन मेरे भाई और दोस्तों, आज के कुछ नौजवान हैं, कुछ लोग हैं, कुछ कमेटी वाले हैं, कुछ मोहल्ले वाले हैं, जो हाफिज कुरान को रमजान मुबारक के मुबारक महीने के अंदर बुलाता है और कुरान पाक की तिलावत करने के लिए कहता है। और हाफिज कुरान जब तरतील के साथ कुरान पाक की तिलावत करता है, कमेटी के लोग कहते हैं इस हाफिज कुरान को निकाल दिया जाए, इसका हिसाब व किताब कर दिया जाए। मेरे भाइयों, जरा देखो फातिमा को, वो कहती है, अल्लाह के सामने शिकायत करती है, एक रकअत नमाज पढ़ती है, पूरा कुरान मुकम्मल हो जाता है, सुबह सादिक हो जाती है। अल्लाह के सामने हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा शिकायत करती हैं, ऐ अल्लाह, अभी तो मैंने कुरान पढ़ना शुरू किया था, ऐ अल्लाह, अभी तो एक ही रकअत हुआ, ये रात क्यों छोटी हो गई। मेरे भाई और दोस्तों बुजुर्गों, वो हजरत फातिमा अल्लाह के दरबार में कहती हैं, आमना का लाल, फातिमा का बाप जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह एक रकअत में 15-12 कुरान पाक की तिलावत कर लेते। जो सहाबा पीछे होता था, वो सहाबा जो है उठ करके भाग जाते थे। मेरे भाई और दोस्तों बुजुर्गों, आज ये कुरान जो पढ़ा जाता है तराबियों में, जो हाफिज जितना जल्दी पढ़े, गांव के लोग, शहर के लोग, मस्जिद वाले उस हाफिज कुरान को उतना ही इज्जत देता है। कैसे कुरान पढ़ता है? अल्लाह के घर में आम मुसलमान एक जगह इकट्ठा होकर ये कहता है गोया जुबाने हाल से, ऐ अल्लाह, आपने अगरचे मोहम्मद रसूलुल्लाह को कुरान जल्दी पढ़ने की इजाजत नहीं दिया, लेकिन ये मेरी मस्जिद है, हमने इसे बनाया है। आज मैं देखता हूँ कि कौन खुदा इसे रोकता है। आज तेरे ही घर के अंदर मैं तेरे ही कुरान को पूरे मोहल्ले वालों के सामने हाफिज कुरान को जल्दी जल्दी पढ़ने के लिए कहूंगा और दुनिया की कोई ताकत मुझे कुछ नहीं कर पाएगी। मेरे भाइयों, हम जुबान से नहीं कहते, लेकिन जुबान हालत से कहते हैं। याद रखिए, ये तरावी जब तरतील के साथ पढ़ा जाए तो याद रखिए 10 मिनट ज्यादा होगा, उससे ज्यादा नहीं। आप क्या पढ़ते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्लाहु अकबर। मेरे भाइयों, ये सब कुरान पढ़ना आपके लिए आदाब होगा, आपके गांव के लिए आदाब होगा, आपके बच्चों के लिए आदाब होगा, आपके मरहूमीन के लिए आदाब का जरिया बनेगा। इधर से हाफिज कुरान तैयार कर रहे हो, अपने जान, अपने माल, अपना सब कुछ खर्च करके, और उधर जब हाफिज कुरान बन जाता है उसे प्रेशर डालते हैं कि कुरान को अल्लाह के हुक्म के मुताबिक नहीं पढ़ा जाएगा, मेरे मिजाज के मुताबिक अगर पढ़ोगे तो तुम्हें मस्जिदों में रहने देंगे, वरना मस्जिदों से तुझे लात मार कर निकाल देंगे। क्या ये है ईमान? क्या तुम्हारा ईमान इतना मजबूत है कि कल कयामत के दिन अल्लाह के दरबार में आप चेहरा दिखा सके? मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, ये गड़बड़ी ना करे। इसलिए मेरे भाइयों, इरादा करे, पुख्ता इरादा करे कि इंशाअल्लाह कुरान पाक हम सुनेंगे, तरतील के साथ पढ़ेंगे, तरतील के साथ। वादा करें हाथ उठाकर, करेंगे इंशाअल्लाह। अपने मस्जिदों में 10 मिनट ज्यादा वक्त दो, 3 घंटा आप पिक्चर देख लेते हो, आप बोरिंग महसूस नहीं करते हो। 2 घंटा पबजी खेल लेते हो, फ्री फायर खेल लेते हो, आपको तकलीफ नहीं होती। 5 मिनट अगर कुरान पाक जो है लेट हो जाए तो मुसलमानों को इतनी तकलीफ होती है कि मुसलमान इमाम साहब को निकालने पर मजबूर हो जाता है। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, अब हजरत वाला तशरीफ लाएंगे। उससे पहले मैं तमाम हजरात से गुजारिश करता हूँ कि ये मदरसा सबीलुर रिशाद ने 4 हाफिज कुरान आपके लिए तैयार करके दिया, पूरे कौम के लिए तैयार
کر کے دیا. آج دیکھیے اس کا چھت دوسرا منزلہ ابھی تک پڑا ہوا ہے, اس میں ابھی تک ٹوپی نہیں لگایا. مسلمانوں, آپ کے سروں میں ٹوپی ہے لیکن مدرسہ سبیل الرشاد کے سر پر ٹوپی نہیں ہے. کون پہنائے گا ٹوپی؟ آسمان سے فرشتے آ کر یا آپ کو پہنانا ہے؟ ہاتھ اٹھاؤ. آپ ابھی اگر اعلان کر دے اور آپ اگر ابھی ارادہ کر لے, انشاءاللہ کٹکنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا دولت دیا ہے, اتنا مال دیا ہے کہ ایک مدرسہ کیا 10 مدرسہ اسی مجلس میں بیٹھ کر کے آپ تیار کر سکتے ہیں. پوری دنیا قرآن کو جلا رہے ہیں, آپ ثبوت دو. اے اللہ, جہاں ناچ کی محفلیں تیار ہو رہی ہیں, دنیا لاکھوں لٹا رہی ہے, سینما تھیٹر بن رہے ہیں, دنیا لاکھوں لٹا رہی ہے. اے اللہ, آج کی اس مجلس میں ہم مسلمان سینما نہیں بنائیں گے, تھیٹر نہیں بنائیں گے, طوائف کے لیے ناچنے کے لیے ان کے بار نہیں بنائیں گے. اے اللہ, آج تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمانوں کے لیے ایک گھر بنائیں گے انشاءاللہ. جن کے ہاتھوں میں جو ہے وہ لا کر کے یہاں پر دے دے اس رومال کے اندر. انشاءاللہ آپ کا دینا رائگاں نہیں جائے گا, بیکار نہیں جائے گا. انشاءاللہ آپ کے نسلوں تک اس کا ثواب پہنچے گا, آپ کے مرحومین تک اس کا ثواب پہنچے گا. اٹھے اللہ کے نام لے کر, اپنے جیب میں ہاتھ ڈالے اور ڈال کر کے مدرسہ سبیل الرشاد کے لیے کون ایسا بندہ ہے جو 10 کنٹل چھڑ دے گا؟ کون ایسا بندہ ہے؟ ہاتھ اٹھا کر بولے. ایک ساتھ نہیں, ایک ایک کنٹل جو ہے 10 مہینہ میں دے دے. 5 کنٹل والا ہاتھ اٹھائے, 2 کنٹل والا, 1 کنٹل والا چھڑ دینے کے لیے. میرے بھائی, جو بہت بڑی چیز نہیں, لیکن یہ قیامت تک رہ جائے گا, قیامت تک یہ مدرسہ باقی رہے گا. جب جب یہاں کے بچے قرآن پڑھیں گے, آپ قبر میں لیٹے ہوئے ہوں گے, آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا. یہ صدقہ جاریہ ہے, یہ کبھی ختم نہ ہونے والا ثواب ہے. یاد رکھیے, 1 کنٹل چھڑ, 1 کنٹل, ایک ٹریکٹر جو ہے اینٹا, 1 ٹریکٹر بالو, یہ بہت بڑی چیز نہیں. 10 بورا, 20 بورا سیمنٹ, یہ بہت بڑی چیز نہیں. نام لکھا ہے مدرسہ کا کوئی حافظ یا مدرس کھڑے ہو جائے 5 منٹ کے لیے. لوہا سریا, اچھا بھائی, وہ روڈ اور رڑ کچھ بھی ہو بھائی, سمجھ جانا چاہیے. آپ سمجھ گئے تو ارے بھائی ماشاءاللہ, سمجھ گئے تو بس کچھ باہر کوئی بات نہیں سمجھتے تو دقت ہوتی. ماشاءاللہ, سبحان اللہ. دوڑے دوڑے آئے, کوئی بھی خالی نہیں ہونا چاہیے. مائیں اور بہنوں کے پاس بھی جائیے, کیونکہ اسلام کے خاطر جتنا ماں اور بہنوں نے قربانی دی ہے, شاید جو ہے کسی اور نے اتنی قربانی پیش کی ہے. اس لیے میرے بھائی, جو مدرسے کے بچوں کے ذریعہ ہو یا گاؤں کے بچوں کے ذریعہ جہاں پر مائیں اور بہنیں سن رہی ہیں, وہاں پر بھیجیے. انشاءاللہ یہ مائیں اور بہنیں اتنی طاقتور ہوتی ہے اور اتنی مضبوط ہوتی ہے کہ وہ اپنے کان کی بالیاں اتار کر کے اللہ کے راستے میں دے دیتی ہے. آپ کو پتا ہے, یوسف علیہ السلام کے زمانے میں ایک بڑھیا اپنے بچوں کو لے کر کے آ گیا تھا, اور میرے بھائی جو اون کو لے کر کے آ گئی تھی. اور اسی طریقے پر اللہ کے نبی نے اعلان کیا تو ایک بوڑھی ماں اپنے 6 مہینے کا چھوٹا بچہ کو لے کر اللہ کے نبی کے دربار میں حاضر ہو گئے. اللہ کے نبی نے کہا, اے بوڑھی ماں, اسے کیوں لائی ہو؟ وہ کہتی ہے کہ یا رسول اللہ, میرا شوہر تھا وہ اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا, میرا 2 جوان بیٹا تھا وہ اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا. اب میرے گھر میں اس بچے کے علاوہ کوئی نہیں ہے مرد جو اللہ کے راستے میں شہید ہو سکے. تو میرے بھائی, جو اللہ کے نبی نے کہا, اے بوڑھی ماں, میں اس بچے کا کیا کروں؟ اس نے کہا کہ بوڑھی عورت نے کہا, یا رسول اللہ, مجھے معلوم ہے کہ میرا یہ 6 مہینے کا بچہ تلوار نہیں اٹھا سکتا, سواری نہیں کر سکتا, میرا یہ بچہ دشمن کے گردن کو قلم نہیں کر سکتا, لیکن یا رسول اللہ, مجھے معلوم ہے کہ میرا بچہ جنگ میں شریک نہیں ہو سکتا, لیکن یا رسول اللہ, جب دشمن کا برچھا, دشمن کی تیر اور دشمن کی تلوار آپ کے چہرے کی طرف آئے تو یا رسول اللہ, میرے اس بچے کو ڈھال بنا لینا, میرا یہ بچہ بھی شہید ہو جائے گا. مائیں اور بہنوں کے سامنے یہ جذبہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے دین کے لیے
اپنے بچوں کو قربان کر دیتی ہے، اپنے شوہر کو قربان کر دیتی ہے، اپنے جوان بیٹوں کو قربان کر دیتی ہے۔ مسلمانوں جاؤ ہمارے ماں بہنوں کے پاس، انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ مدرسے کا آدھا مسئلہ ہمارے ایک دو ماں بھی اگر اپنے پیر کے پاجیب اتار کر دے دی، ہمارے گلے کی چین اتار کر دے دی، یا ہمارے ماں کے کانوں کی بالیاں اتار کر کے دے دی تو انشاءاللہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستو بزرگوں، اب میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ اس شخصیت کو دعوت اسٹیج دیتا ہوں جن کے انتظار ہم لوگ مہینوں سے کر رہے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو بزرگوں، یاد رکھیے بنگلور کی سرزمین سے اس وقت کا ابھرتا ہوا ایک مائے ناز عالم دین حضرت مولانا مفتی زکریا صاحب دامت برکاتہم العالیہ، آپ کچھ دیر کے بعد انشاءاللہ حضرت والا کا خطاب سنیں گے اور جان جائیں گے۔ میں مزید تعارف نہیں کرنا چاہتا ہوں، مزید تعارف کرنا گویا کہ سورج کو چراغ دکھانے کے مانند ہوگا۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستو بزرگوں، دل تھام کر بیٹھئے، تھوڑی دیر کے اندر وہ شخصیت ہمارے درمیان ہوگا، پھر آپ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوگا۔ آپ اس عالم دین کا دیکھیں گے، دیدار کریں گے، وہ آپ کا دیدار کرے گا۔ میرے آقا نے فرمایا عالموں کے چہرے کو محبت کی نگاہ سے دیکھنا بھی عبادت ہے۔ میرے بھائیو، آپ دیکھتے رہیے، جتنا دیر دیکھیں گے محبت سے اتنا ثواب آپ کے نام اعمال میں لکھ دیا جائے گا۔ میرے بھائی اور دوستو بزرگوں، یہ کوئی کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے۔ رن ایک طرف، چرچ رن کانپ رہا ہے، اور جو کام دوا سے ہوتی نہیں وہ کام دعا سے ہوتی ہے، جو کام دوا سے ہوتی نہیں وہ کام دعا سے ہوتی ہے۔ جب مرشد کامل ملتے ہیں تو بات خدا سے ہوتی ہے، انجام اس کے ہاتھ میں، آغاز کر کے دے بھیگے ہوئے پروں سے پرواز کر کے دے۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ اب میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ حضرت مولانا مفتی صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ حضرت والا تشریف لائیں اور اپنی ناصحانہ کلمات سے ہم سب سامعین کو محظوظ کریں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، دو جہاں کی کامیابی گر ہمیں درکار ہے، ان کا دامن تھام لو جن کا محمد نام ہے۔